السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزہ عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، آج جو ہے نا وہ نیکسٹ ایپیسوڈ کی اپڈیٹ ہے، اپڈیٹ کہہ لیں یا انفو کہہ لیں یا اناؤنسمنٹ کہہ لیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے نا، اب وہ اس کا میرے پاس نا پی ڈی ایف اویلیبل نہیں ہے، جہاں سے میں پی ڈی ایف کلیکٹ کرتی ہوں نا وہاں پر اتنا ہی اویلیبل ہے مجھے نا۔ تو اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریڈر زیادہ ہیں یا لسنر زیادہ ہیں۔ اگر جو ریڈر ہیں تو پھر تو ہو جائے گی لیٹ ایپیسوڈ نا، جب تک اب پی ڈی ایف اویلیبل نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی۔ اگر آپ لوگ صرف سنتے ہیں تو پھر تو میں آگے کنٹینیو کروں گی، کیونکہ میں کہیں اور سے بھی ریڈ کر کے مینس کے نا وائس اوور آپ لوگوں کو دے سکتی ہوں۔ تو آپ لوگ اب مجھے نا کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ پی ڈی ایف کے بغیر دے دوں آپ لوگوں کو آگے مطلب کنٹینیو کر دوں آپ لوگوں کا ناول، یا پھر پی ڈی ایف آنے کا ویٹ کروں، کیونکہ پھر کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں۔ میں خود بھی چاہ رہی ہوں کہ بھئی نا یہ ناول جلدی سے جلدی آپ لوگوں تک پہنچا دوں، کمپلیٹ کر دوں وائس اوور میں، کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھی نا بور ہو جاتی ہوں یہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ لینتھی ہو گیا یہ ناول۔ تو اب آپ لوگوں سے گزارش ہے، پلیز اب آ کر کمنٹ باکس میں یہ مت کہیے گا کہ آپ جان بوجھ کے کر رہی ہیں، ایسے کر رہی ہیں، ویسے کر رہی ہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں اویلیبل۔ میں نے آپ لوگوں کو دو آپشنس دیے ہیں، یا تو آپ لوگ ویٹ کر لیں پی ڈی ایف کا، یا پھر آپ جسٹ وائس اوور لے لیں بغیر پی ڈی ایف کے، جس طرح وائس اوور ہوتے ہیں نا، تو پھر میں وائس اوور کر دوں گی آپ لوگوں کا اس ناول کو لے کر۔ گلا بھی شدید خراب ہے بیچ بیچ میں، اور پھر بھی ایپیسوڈس وغیرہ دے رہی ہوں، لیکن اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس حساب سے نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، یا تو پھر پی ڈی ایف کا اگر ویٹ کرنا چاہیں تو پی ڈی ایف کا ویٹ کر لیں، پھر میں کوئی اور ناول سٹارٹ کر دوں گی، یا ساتھ ساتھ جو ہے انتہائش چلتا رہے گا۔ چلیں، امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم نے میرا پتہ کرنے کے لیے ہاسپٹل فون کیا تھا؟ شہرام کی آواز سرد ہوئی تھی۔ ہاں کیا تھا، اور شکر ادا کرتی ہوں میں نے ہاسپٹل فون کیا، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلتا تم یہ سب کرتے پھر رہے ہو۔ بہارے دل پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے شدت غم سے روتے ہوئے بولی۔ بہارے کی بات سنتے شہرام کا پارا ہائی ہوا تھا۔ شہرام کی مٹھیاں خود بخود بھینچی تھی۔ اب پتہ چل گیا ہے؟ میں یہ سب کرتا پھر رہا ہوں۔ اب بیٹھ کر اونچا اونچا ماتم مناؤ، شہرام غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ بہارے فون زمین پر پوری قوت سے مارتے چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی شہرام کے قریب کسی بھی دوسری عورت کا سایہ۔ ڈاکٹر آئزل کا وجود تو اسے کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ بہار نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اسے ہلکے ہلکے فٹ سے لگ رہے تھے۔ پیٹ پر لوور سائڈ پر دباؤ بڑھ رہا تھا جیسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پین سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس حالت میں شدید ٹینشن لے لی تھی۔ اب طبیعت بگڑ رہی تھی۔ سر کا درد بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ بہارے نے بری طرح رو دی تھی۔ وہ اپنے بچے سے بھی کہیں زیادہ شہرام کو چاہتی تھی، خود سے بھی بڑھ کر۔ ڈاکٹر آئزل شہرام سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہ اسے لے کر انسیکیور تھی، اور ضرورت سے زیادہ اس سے جیلس بھی ہوتی تھی۔ بہارے نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ وہ غصے اشتعال لسے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر باہر آتی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے چیختے ہوئے درخشاں کو پکارا تھا۔ جی بہارے باجی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ 7 ماہ بعد بہارے کو دورہ پڑا تھا۔ وہ یوں چیخ رہی تھی۔ بہارے کی حالت دیکھتے وہ پریشان ہوئی تھی۔ شال ایک کندھے پر لٹک رہی تھی، بکھرے بال، متورم چہرہ، وہ روتے ہوئے بری طرح لرز بھی رہی تھی۔ امینہ خانم بھی لاؤنج میں آتے ٹھٹک کر ایک پل کے لیے رکی تھی۔ بہارے سسکیاں بھرتے اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ وہ یہ دیکھتے پریشانی سے بہارے کی طرف بڑھی، مگر بہارے کی اگلی بات سنتے اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ سارا کھانا اٹھا کر حویلی سے باہر پھینکوا دو، بہارے نے روتے ہوئے درخشا کو حکم دیا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ تم بہارے باجی؟ درخشا نے ناسمجھی سے بہارے کو دیکھا۔
سارا کھانا باہر پھینک دو، بہارے غصے سے چیخی تھی۔ لیکن بہارے باجی، آپ نے یہ سب شہرام لالا کے لیے بنایا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ درخشاں نے جلدی سے کہا۔ میں نے بنایا تھا، اب میں ہی کہہ رہی ہوں، سارا کھانا پھینک دو۔ بہارے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے سرد لہجے میں بولی۔ لیکن باجی، ابھی 8 بھی نہیں بچا، لالا بیچارہ آتا ہی ہوگا، اور حویلی کا مرد لوگ کسی نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا۔ اگر سب کھانا پھینک دے گا تو سب کیا کھائے گا؟ درخشاں نے پریشانی سے کہا۔ بہارے کی ضدی طبیعت سے وہ واقف تھی، وہ کھانا پھکوا کر ہی دم لے گی، وہ رات کے کھانے میں باقی سب کیا کھائیں گے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ درخشاں بہارے کے رونے پر سمجھ گئی تھی کہ آج شہرام لیٹ ہو چکا ہے، اس لیے بہارے اتنا رو رہی ہے، اپنا غصہ نکال رہی ہے۔ وہ شہرام کو لے کر کتنی حساس تھی، حویلی میں اب سب جانتے تھے۔ حویلی کے مرد جائیں بھاڑ میں، یہ کھانا تم باہر پھینک دو بس۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ شہرام کو عائزل کا ساتھ سوچتے وہ درد و کرب کی انتہا پر تھی۔ وہ ابھی اس کی سانسیں رک رہی تھی، وہ ابھی بھی عائزل کے ساتھ ہے، وہ تو مرنے والی ہو رہی تھی۔ بہارے، امینہ خانم بہارے کو سختی سے پکارتے اس کی طرف بڑھی، وہ مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں کسی بات کا تمیز نہیں ہے؟ تم کس کے بارے میں اور کیسے بات کر رہا ہے؟ حویلی کا مرد لوگ میں تمہارا بابا، تمہارا داجی بھی شامل ہے، جسے تم بنا کسی شرم کے کہہ رہا ہے بھاڑ میں جاؤ۔ بہت برا تربیت کیا ہے تمہارا روزینہ خانم نے۔ امینہ خانم بہارے کے مقابل آتے اس کے سسکتے لرزتے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالتے ناگواریت سے بولی۔ آپ نے کیسی تربیت کی ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ بہارے نے روتے ہوئے تنگ کر جواب دیا تھا۔ بہارے کے جواب پر امینہ خانم کی برداشت کی حد جیسے ختم ہوئی تھی، رنگ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کیسا تربیت کیا ہے ہم نے؟ بتاؤ ذرا ہم کو۔ ہمارا بیٹی عابیر نے کبھی تمہارا مورے کو جواب نہیں دیا، اس کے آگے رات دن ملازموں کی طرح کھڑا رہا۔ تمہارا بھائی نے بدلہ کی خاطر ہمارا عابیر سے شادی منایا، اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کبھی دیکھا اس کو اس طرح چلاتا ہوا؟ غلطی تمہارا نہیں، ہمارا بیٹا کا ہے، جس نے تم کو اتنا سر چڑھا کر رکھا ہے۔ امینہ خانم غصے سے گرجی تھی۔ بہارے کی بدتمیزی انہیں اچھا خاصا سلگا چکی تھی۔ کیا سر چڑھا رکھا ہے اس نے؟ آپ کے بیٹے جیسا کوئی بے رحم سفاک نہیں ہے۔ بہارے شدت غم سے روتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ وہ عائزل کے ساتھ ہے، اس کا وجود کانٹوں پر گھسٹ رہا تھا۔ تم سچ میں ناشکرا عورت ہے۔ پورا حویلی جانتا ہے تم کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے ہمارا شہرام نے۔ یہاں تمہارے منہ سے کوئی بات نکلتا نہیں، وہ پورا پہلے کرتا ہے۔ سانس بعد میں لیتا ہے بیچارہ کا، سانس تب تک لینا حرام ہوتا ہے۔ جانتا ہے وہ جب تک پورا نہ کیا ہو تم ایسے ہی واویلا مچائے گا، تمہارا آگے پیچھے پھرتا ہے، کھانا تک وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے۔ اور کیا چاہتا ہے تم؟ کیا کرے وہ بیچارہ تمہارا واسطے؟ کیا اپنا سر کٹوا دے پھر خوش ہوگا؟ لگتا ہے کوئی انوکھا بچہ پیدا کر رہا ہے جو تم ہر ٹائم نخرا، ہر ٹائم واویلا۔ امینہ خانم نے غصے سے بہارے کو گھورتے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ بہارے پیٹ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم کو بھی پتا چلتا جب ہمارا شہرام عابیر کا بدلہ تم سے لیتا ہے، تم پر سوتن لاتا، پھر تمہارا ہمت نہ پڑتا ہم سے اس لہجے میں بات کرنے کا۔ کیوں لاتا وہ مجھ پر سوتن؟ ایسا بھی کیا کیا ہے میں نے؟ امینہ خانم کی سوتن والی بات پر وہ بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ سوتن والی بات برداشت نہیں ہوئی تھی، وہ تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی جیسے۔ بہارے کی آواز اچھی خاصی اونچی تھی۔ درخشاں نے پریشانی سے بہارے کو دیکھا تھا۔ پلوشا بھی اپنے کمرے سے نکلتے باہر آئی تھی۔ روزینہ خانم جو لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، بہارے کی چیخ سنتے وہ رکی تھی۔ بہارے کو یوں روتے دیکھ کر وہ اس کی طرف پریشانی سے بڑھی۔ بہارے پیٹ پر ہاتھ رکھے لرزتے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیونکہ تمہارا حرکتاں ایسا ہے، تم اس لیے، تم جیسا عورت پر سوتن آنا بڑا بات نہیں۔
کوئی اور حویلی کا مرد ہوتا تو اب تک شادی منا بھی چکا ہوتا۔ وہ ہمارا شہرام ہے جو تم جیسا عورت کو برداشت کرتا ہے، اور پتہ ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارا تربیت ہے اس کا اندر، جس تربیت کا تم ہم کو تانا دیتا ہے۔ امینہ خانم اپنے سینے پر ہاتھ مارتے کاٹدار لہجے میں بولی۔ بہارے کی تربیت والی بات اور اس کی بدتمیزی پر ان کا خون کھول گیا تھا۔ عابر کی وجہ سے بھی ان کا ضبط ختم ہو رہا تھا۔ بہارے کی کچھ طبیعت کی وجہ سے وہ خاموش تھی، اور دوسرا وہ نہیں چاہتی تھی اسفندیار خان تک کوئی بھی بات پہنچے۔ وہ اسفندیار خان کا دل نرم ہونے کی امید لگائے بیٹھی تھی، مگر آج ان کے برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ بہارے روزینہ خانم کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شہرام کی دوسری شادی والی بات پر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے روزینہ خانم کچھ بھی کہہ لیتی یہ نہ کہتی، شہرام کی دوسری شادی کو لے کر اس کے اندر کتنا خوف تھا یہ وہی جانتی تھی۔ بھابھی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا حالت تو دیکھو، تمہارا وارث پیدا کر رہا ہے ہمارا بیٹی، اس کا حویلی کا وارث، سب سے چھوٹا بہو ہے تمہارا، مگر وارث ہمارا بیٹی دے رہا ہے۔ تمہارا شہرام کا بیٹا کچھ ہی دنوں تک تم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، تم اس سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ روزینہ خانم نے بہارے کے لرزتے وجود کو کندھوں سے تھامتے غصے سے کہا۔ بہارے وہ مشکل ہی کھڑی تھی، اس کا ہچکولے بھرتا وجود بری طرح سسکیاں بھر رہا تھا۔ سوتن والی بات پر اس کا دل جیسے آہیں بھر رہا تھا، پورے وجود میں ٹوٹے کانچ کی برچیاں چبھ رہی تھی۔ وہ اس وقت عائزل کے ساتھ تھا، اور امینہ خانم کی باتوں سے اس کے دل و دماغ میں تپش اٹھ رہی تھی۔ اس کی سسکیاں حویلی کے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اب تو باقی ملازمیں بھی آ گئی تھی، حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ امینہ خانم کی آواز پہلی مرتبہ یوں اونچی ہوئی تھی۔ کیا کہا ہے ہم نے تمہارا بیٹی کو؟ مارا ہے یا اپنا بیٹا کے ہاتھوں ذلیل کروایا ہے؟ جب سے رخصتی ہوا ہے اس نے ہمارا کوئی کام کیا؟ کبھی ہم سے پانی کا پوچھا؟ یہ جب چاہے اٹھتا ہے، جب چاہے سوتا ہے، اپنا شوہر کے ساتھ ہسپتال جاتا ہے، اس کے ساتھ آتا ہے۔ کبھی جاتے ہوئے ہمیں بتایا؟ ہم سے کبھی اجازت لی؟ تم نے ہمارا بیٹی کو نوکر بنا کر رکھا، ہم نے کبھی تم کو کچھ کہا؟ ہمارا بیٹی پر اتنا ظلم کیا، کبھی ہم نے آواز نکالا؟ اس کا سزا تمہارا بیٹی کو دیا۔ اصولاً دنیا کا دستور ہے اپنا اولاد کا بدلہ دوسرے کی بیٹی سے لیتا ہے، جیسے تم نے لیا، مگر تم ہمارا خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا روزینہ، اپنا بیٹی کے آگے ایک ماں کے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ وارث بھی نہیں، شہرام کا خون اس کا بیٹا بھی نہیں۔ اپنا بیٹی کی آنکھوں کا اداسی دیکھتا ہوں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم شہرام کو اپنا دودھ کا قسم دے کر وہی سب کچھ شہرام سے کروائے جو اسفند نے کیا، اور کچھ نہیں تو شہرام کا دوسرا شادی کروا دے۔ روزینہ خانم غصے سے لفظ چباتے بولی۔ شہرام کی دوسری شادی والی بات پر بہارے کے آنسوؤں کی روانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ خدا کا خوف کرو امینہ، یہ کیسا باتیں کر رہا ہے تم؟ روزینہ خانم نے بہارے کو روتے دیکھ کر غصے سے کہا۔ کیوں؟ ہم ہی کیوں خدا کا خوف کرے؟ تم کو خوف نہیں آتا جو یہاں بیٹھے اسفند کو دوسری شادی کے مشورے دیتا ہے؟ امینہ خانم کی بات پر روزینہ خانم گڑبڑائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی امینہ خانم یہ سب کچھ جانتی ہے۔ بات کرتا ہے ہمارا تربیت کا، جس کو خود نہیں پتا تربیت کیا ہوتا ہے، اپنا اولاد کا بھی ایسے ہی تربیت کرے گا۔ غلطی ہمارا شہرام کا تم کو سر چڑھایا ہوا، پہلے دن تم کو تمہارا اوقات میں رکھتا، تم تیر کی طرح سیدھا ہوتا۔ روزینہ خانم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ بہارے نے اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ شہرام کی دوسری شادی والی بات پر اس کے سر میں شدید دھمک ہوئی تھی۔ آپ کا تربیت سب میں نظر آتی ہے، ارحام لالا نے کیا حور بھابھی کے ساتھ سب جانتے ہیں۔ بہارے روتے ہوئے چیخی۔ امینہ خانم نے اس کے چیخنے پر مڑتے ہوئے اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھا۔ ارحام کا نام وہ کسی کے لبوں سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
بہارے، روزینہ خانم نے اسے کندھوں سے تھامتے اسے روکا تھا اور روزینہ خانم کے ہاتھ چٹکتے امینا خانم کے مقابل آئی تھی۔ شہرام کیوں بدلہ لے گا مجھ سے؟ بتائیں مجھے۔ زران لالا نے میرے لالا کا قتل کیا ہے۔ میرے لالا نے آپ کے کسی بیٹے کو نہیں مارا۔ یہ ہمارا حوصلہ ہم ایک قاتل کو اس حویلی میں برداشت کرتے۔ زران لالا قاتل ہے میرے لالا بابرک کا۔ بہارے روزینہ خانم کے مقابل آتے چیختی ہوئی بولی۔ بہارے، شہرام کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ بہارے نے رستے ہوئے فق رنگت سے سامنے دیکھا۔ شہرام دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے خوخار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بہارے روتے ہوئے پیچھے کو ہوتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد نے شدت اختیار کی تھی۔ شہرام کے سر سرخ نظر اس کے سر دھاڑ پر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ امینا خانم دل پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑائی تھی۔ زران کو قاتل کہنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ درخشاں نے آگے بڑھ کر امینا خانم کو سنبھالا۔ روزینہ خانم جلدی سے پریشانی سے شہرام کی طرف بڑھی۔ شہرام کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ شہرام بیٹا، تم جانتا ہے وہ کس حالت میں ہے۔ ایسے حالت میں عورت ایسے ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ روزینہ خانم نے شہرام کو جلدی سے وضاحت دی۔ ایسی حالت میں عورتیں بدتمیز ہو جاتی ہیں۔ یہ مجھے آج پتہ چلا۔ جہاں سے ریسرچ کی ہے آپ نے مجھے بھی بتائیے گا۔ شہرام نے روزینہ خانم کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کی بیٹی پہلے بھی ایسے ہی تھی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ اسے کسی کا خیال نہیں، بدتمیز، جاہل۔ شہرام نے بہارے کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے شعلہ بار لہجے میں الفاظ چبائے تھے۔ بہارے شہرام کی بات پر شدت سے رو دی تھی۔ وہ یوں اسے سب کے سامنے بے عزت کرے گا، اس کے لیے لفظ بولے گا، وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ شہرام اپنے بھاری قدموں کی دمک لیے بہارے کی طرف بڑھا۔ یہ کیا طریقہ ہے مورے سے بات کرنے کا؟ تم جو بھی کہہ رہی ہو اب میرے سامنے کہو، میرے سامنے اونچا اونچا میرے لالا کو قاتل کہو۔ شہرام بہارے کو دیکھتے غصے سے چیخا تھا۔ بہارے اس کے چیخنے پر منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شہرام کی آنکھیں سرد سرخ تھیں۔ وہ ان 7 مہینوں میں پہلی بار اس پر ایسے چلایا تھا۔ آج اسے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ انہوں نے مجھے تانے دیے تھے۔ بہارے شدت غم سے روتے ہوئے چیخی۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ اگر تم یہاں چیخی تمہارا ذرا سا بھی آواز نکلی، کسی کا لحاظ نہیں کروں گا میں۔ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا سب کے سامنے تم پر۔ شہرام بہارے کا بازو جکڑے سے اپنے قریب کرتے سرد آواز میں پکارا تھا۔ بہارے نے لرزتے ہوئے بے یقینی سے شہرام کو دیکھا۔ شہرام نے اسے خوفخار نگاہوں سے دیکھتے چھوڑا تھا۔ وہ یکدم لڑکھڑائی تھی۔ شہرام اسے پھر سے بازو سے جکڑ گیا تھا۔ درخشاں، جی لالا۔ درخشاں جلدی سے آگے بڑھی۔ اپنی بھابھی کو اندر کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ شہرام نے بہارے کو گھورتے درخشاں سے کہا۔ وہ ابھی تک اس کا بازو جکڑے ہوئے تھا۔ بہارے نے اسے سسکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ بہارے روتے ہوئے اپنا بازو سختی سے شہرام کی گرفت سے چھڑواتے تیزی سے کمرے کی جانب بڑھے۔ شہرام نے جبڑے بھینچتے اس کے قدموں کی تیز رفتاری دیکھی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ بہارے کے فون کال پر وہ آئزل کو اس کے گھر ڈراپ کر کے 20 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کر کے آیا تھا۔ اتنی تیزی سے ڈرائیو کی تھی کہ دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، اور حویلی پہنچتے اسے یہ تماشا دیکھنے کو ملا۔ اس کا دماغ لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اس کی مورے کو باتیں سنا رہی تھی، اس کے لالا کو قاتل کہہ رہی تھی۔ شہرام اپنی کنپٹی مسلتے امینا خانم کی طرف بڑھا، جو نڈھال سی صوفے پر بیٹھے دوپٹے سے اپنے آنسو خشک کر رہی تھی۔ شہرام نے ان کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے ان کے ہاتھ پکڑتے ان کی ہتھیلیاں چومی۔ مورے، بہارے کی جگہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی وہ آپ سے جواب نہیں دے گی، آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی۔ شہرام نے امینا خانم
کے آنسو صاف کرتے کہا۔ امینہ خانم کے آنسو شہرام کا خون کھولا رہے تھے۔ وہ ماں بننے والی نہ ہوتی پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالتا۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، شاید ہمارا غلطی ہے، ہم کو خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ بڑا کا عزت اس کا اپنا ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اس حالت میں ہے، آج پتہ نہیں ہم کو کیا ہو گیا۔ عابر کا دکھ ہمارا کلیجہ چیرتا ہے، امینہ خانم بھیگے لہجے میں بولی۔ روزینہ خانم ماں بیٹے کا پیار دیکھتے غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امینہ خانم کی بات پر شہرام نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی۔ عابر کا دکھ تو اس کا بھی کلیجہ چیرتا تھا، وہ تو اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، جہاں اسے دیکھتا تھا خاموشی سے پلٹ جاتا تھا۔ کہیں اس کی آنکھ کا آنسو اس کی تکلیف دیکھتے ہوئے ایک شوہر کی جگہ سے بھائی نہ بن جائے۔ وہ عابر کی وجہ سے کہیں بہارے کو تکلیف نہ دے دے۔ شہرام نے اپنی آنکھیں عقیدت سے امینہ خانم کے ہاتھوں کی پشت پر لگائیں۔ بہت محبت کرتا تھا امینہ خانم سے۔ بہارے کا اس طرح بات کرنا شہرام کو بے حد تکلیف دے گیا تھا۔ اس کے خون میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہو رہی تھی۔ تم اب کمرے میں جا کر اسے کچھ نہ کہنا، ہم تمہارا ماں ہے، یہ تو بات یاد رکھنا، وہ تمہارا ہونے والے بچے کا ماں ہے، امینہ خانم نے شہرام کے سر پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ امینہ خانم کی بات پر شہرام کا بہارے پر غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ شہرام نے جبڑے بھینچتے بمشکل استبات میں سر ہلاتے امینہ خانم کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ شہرام کمرے میں داخل ہوا تو بہارے بیڈ پر بیٹھے گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ شہرام نے بہارے کے لرزتے سسکتے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ وہ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے صوفے پر پھینکا تھا۔ اپنے رسٹ واچ اتار کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر شیشے پر پوری قوت سے دے ماری تھی۔ بہارے گھٹنوں میں منہ دیے سسکتے ہوئے لرزا اٹھی تھی۔ کس بات کا ماتم بنا رہی ہو یوں رو کر؟ باہر تماشا لگا کر میری مورے سے بدتمیزی کر کے اب یہ رو کر مظلوم بن رہی ہو تم؟ شہرام غصے سے چیخا تھا۔ بہارے نے شہرام کے چیخنے پر گھٹنوں سے سر اٹھا کر شہرام کو دیکھا، جیسے خوخار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تمہاری محبت مرنے کا ماتم بنا رہی ہوں، تمہاری بے وفائی کا ماتم بنا رہی ہوں، بہارے سسکتے ہوئے بولی۔ شہرام نے بہارے کی بات پر بری طرح جبڑے بھینچے۔ اس کی ہر بات اسی ایک تان پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ وہ اپنی محبت کا اسے کیسے یقین دلائے؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اور تم نے وہ سنا جو میں نے کہا، جو تمہاری مورے نے کہا؟ وہ تم نے نہیں سنا۔ اگر وہ تمہاری مورے ہیں، میں تمہاری بیوی ہوں۔ بہارے نے روتے ہوئے اسے احساس دلایا۔ میری مورے تمہیں کچھ بھی کہتی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، تم انہیں آگے سے جواب دیتی۔ اگر تم میری بیوی ہو تو وہ بھی ایک ماں ہے، ایک بیٹی کی ماں۔ تمہیں اپنا غم تو نظر آتا ہے، کبھی میری مورے کا غم نظر آیا؟ اگر انہوں نے تمہیں کچھ کہہ دیا تو برداشت کر لیتی، میری خاطر برداشت کر لیتی۔ میں کمرے میں آتا مجھ پر چیخ چلا لیتی، مگر مورے کے آگے نہ بولتی۔ شہرام غصے سے پکارا۔ بہارے کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ اور میرے لالا کو قاتل کہا تم نے؟ اس کے آنسو دیکھتے مشتعل ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائے زمین پر مارتے وہ حلق کے بل دھاڑا۔ بہارے اس کی دھاڑ اور پرفیوم کی بوتل کی چھنک پر بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میرے لالا کو تمہارے لالا نے نہیں مارا؟ بہارے شدت سے روتے ہوئے بولی، مگر شہرام کو غصے میں دیکھ کر اس کی آواز آہستہ ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم ایک لفظ میرے لالا کے خلاف کہا، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ شہرام اس کی بات پر غصے سے چیخا تھا۔ بہارے نے روتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھٹنوں میں منہ دے گئی تھی۔ وہ ایسے ہی کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ شہرام نے اپنی کنپٹی مسلتے کمرے میں چکر لگاتے اس کی سسکیاں سنتے خود پر قابو پا رہا تھا۔
بہاریں تھوڑی دیر بعد بیڈ سے اٹھتے شہرام کے مقابل آئی تھی۔ شہرام اسے دیکھ کر لب کھینچے رک گیا تھا۔ سیدھی طرح کہو، تم صرف اس لیے میری پرواہ کرتے ہو کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، ورنہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ بہارے نے لرزتے ہوئے اکثر شہادت کی انگلی اٹھاتے سسکتے ہوئے کہا، کیسے ثابت کروں میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تم بتا دو مجھے۔ اس طرح ثابت کروں کہ تم میری مورے سے بدتمیزی کرو اور کمرے میں آ کر میں تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں، ایسے ثابت کروں میں؟ شہرام آخری جملہ بولتا چیخا تھا۔ شہرام کے چیخنے پر وہ لرزتے ہوئے بھی شدت سے رو دی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا آج اس کا شہرام تھا ہی نہیں۔ بہارے میرا ضبط آزمایا مت کرو، میری بہن کی طرف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ جس دن میں تمہارے بھائی کی طرح صفاقی دکھا دی، اس دن میں اپنے بچے کے بارے میں بھی نہیں سوچوں گا۔ شہرام نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اب کی بار تحمل سے کہا تھا اور اپنے بال جکڑتے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کے لالا کو قاتل کہہ رہی تھی۔ شہرام کے دماغ کی رگیں پھڑک رہی تھی۔ کیا کرو گے شہرام؟ بتاؤ مجھے، میرے لالا کا کیا مجھ سے کیسے بدلہ لوگے؟ اس نے آئزل کے ساتھ وقت گزارا، کر لو گے؟ کیسے لوگے تم؟ بہارے نے روتے ہوئے شہرام کے شرٹ مٹھیوں میں جکڑی۔ شہرام کا دماغ پھر سے گرم ہوا تھا۔ اگر تم سے بدلہ لینا ہوتا بہت پہلے لے لیا ہوتا، مگر تم اس لائق ہی نہیں ہو تمہارے بارے میں سوچا جائے۔ شہرام نے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اسے بازوں سے جکڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ گرے، مگر آج اسے بہارے پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ جی کر رہا تھا اپنے بچے کی بھی پرواہ نہ کرے۔ تبھی تم مجھے حویلی چھوڑ کر اس کے ساتھ گھومتے ہو۔ وہ تمہیں شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتی ہے، تم اس سے نظریں چراتے ہو، یعنی سب کچھ صاف ہے، تمہیں صرف اپنے بچے کی پرواہ ہے۔ بہارے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ تو تمہیں کچھ بھی کہنا بیکار ہے، ورنہ اب میں تمہیں کبھی وضاحت دوں گا۔ تم جو سوچنا چاہتی ہو سوچو، تمہاری کسی بات کی اب مجھے پرواہ نہیں ہے۔ شہرام نے سرد لہجے میں کہا، تو پھر ایڈمٹ کروں تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی، تم میرے شہرام نہیں رہے۔ بہارے جنونی ہوتی چیخی تھی، اس وقت میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، یہی بہتر رہے گا تمہارے لیے، میرے لیے۔ شہرام اسے سرد نظروں سے گھورتا اپنا کوٹ اور چابیاں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے جب تک میرے سوالوں کا جواب نہ دو۔ کیوں گئے تم اس آئزل کو ڈراپ کرنے؟ بہارے نے روتے ہوئے شہرام کی طرف بڑھی۔ شہرام اسے اگنور کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ یکدم بہارے کی شال اس کے قدموں کے نیچے آئی تھی۔ بہارے اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ بہارے کے دل سوز چیخ پر شہرام پلٹتے ہوئے تیزی سے بہارے کی طرف بڑھا۔ چلے جی، میرے پاس یہ اتنا ہی PDF ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو PDF میں ہی ریڈ کرنا ہے تو پھر تو آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں کو وائس اوور ہی چاہیے تو پھر میں وداؤٹ PDF آپ لوگوں کے لیے وائس اوور کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب مجھے جلدی جلدی کامنٹ باکس میں بتائیں، نیکسٹ ایپیسوڈ پھر اسی حساب سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔